یادوں کی باتیں تصویروں کے سنگ آوازوں کے رنگ 30 سال کی لگن نقش آئینہ فن پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر. پی ٹی وی کا سفر نہیں ایک تاریخ ہے. آج پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات دنیا کے 36 ممالک میں براہ راست دیکھی جا رہی ہیں. کرۂ ارض کی 2 ارب سے زیادہ آبادی تک اس کی نشریات کی براہ راست رسائی ہے. دنیا کا ہر تیسرا شخص اس کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. آج پی ٹی وی کی نشریات دنیا کے تقریباً 20 کروڑ گھروں میں دستک دے رہی ہیں. آج سے 30 برس پہلے پی ٹی وی کا سفر ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا تھا. پاکستان اور دنیا میں ٹیلی ویژن کی آمد کے درمیان 38 برس کا فاصلہ ہے. ٹیلی ویژن کو 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد کہا جاتا ہے. 26 جنوری 1926 کو اسکاٹ لینڈ کے ایک موجد جان لوگی بیئرڈ نے لندن کے رائل انسٹیٹیوٹ میں ٹیلی ویژن کی ایجاد کا پہلا کامیاب مظاہرہ کیا تھا. برطانیہ دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے 1936 میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کی. براعظم یورپ کے بعد ٹی وی اسکرین جس ایشیائی ملک میں روشن ہوا وہ جاپان ہے. جاپان میں ٹی وی کا آغاز 1938 میں ہوا. پاکستان دنیا کا 92واں ملک تھا جو ٹی وی نشریات کے نقشے پر ابھرا. موجودہ مسلم دنیا کی روح سے پاکستان 20واں مسلم ملک بنا جس کے باسی ٹیلی ویژن کے سحر سے آشنا ہوئے. ادھر براعظم ایشیا میں بھی 16 ممالک کے افق پر ٹیلی ویژن نمودار ہو چکے تھے. پاکستان نے اپنی آزادی کے 17 سال بعد ایشیا کے 17ویں ملک کا اعزاز حاصل کیا جہاں ٹیلی ویژن نے اپنے قدم رکھے. پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا آغاز عموماً 1962 میں کراچی کی صنعتی نمائش سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ درست نہیں. آئیے تاریخ کے چند بند صفحات کو کھولتے ہیں. یہ 1952 ہے. ان دنوں کراچی ملک کا دارالحکومت تھا. برطانوی آفیسرز کی رہائشی بیرکس میں وزارت اطلاعات و نشریات کے انڈر سیکرٹری اپنے اعلی افسران کو ایک فائل پیش کرتے ہیں. اس فائل پر ٹاپ پرائیورٹی یعنی فوری توجہ کا اسٹکر چسپاں ہے. اس فائل میں ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کی تجویز پیش کی گئی ہے، لیکن اعلی افسران ملکی وسائل میں کمی اور ضروری فنڈز کی عدم دستیابی کے سبب اس تجویز کو فوراً رد کر دیتے ہیں اور یوں یہ پودا بن کھلے مرجھا جاتا ہے. 1955 میں موجودہ سینٹرل جیل کراچی کے قریب میں ہونے والی تیسری بین الاقوامی نمائش کے افتتاح سے پہلے نمائش کے امریکی پویلین میں 5 ستمبر کو ٹی وی کی نشریات پیش کی گئیں. ہم نے 1955 میں کوشش کی کہ ٹیلی ویژن یہاں کے لوگوں کو بھی دکھایا جائے، تو کوشش کی. ٹیلی ویژن کا کیا ہے پروگرام؟ پاکستان کے اس وقت کے قائم مقام گورنر جنرل اسکندر مرزا نے 16 ستمبر 1955 کو تیسری بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا. بعد میں انہوں نے امریکی پویلین کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹی وی اسٹوڈیوز کا دعوت نامہ اس لیے قبول کیا ہے کہ حکومت ٹی وی کو پاکستان کے لیے بہت ضروری سمجھتی ہے. امریکی پویلین میں پروگرام نشر کرنے کے لیے 40 فٹ قطر کا ایک گول کمرہ نما اسٹوڈیو قائم کیا گیا تھا. اس اسٹوڈیو کی دیواریں شیشے کی تھیں. RCA یعنی ریڈیو کارپوریشن آف امریکہ کے 10 انجینئروں نے 2 ہفتے کی شب و روز محنت کے بعد یہ اسٹوڈیو قائم کیا تھا. جنرل محمد ایوب خان کے قائم کردہ قومی تعلیمی کمیشن نے جنوری 1960 میں اپنی رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ کے 12ویں باب میں ملک میں جلد از جلد تعلیمی مقاصد کے لیے ٹیلی ویژن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا. 5 اکتوبر 1960 کو کابینہ نے ملک میں تعلیمی مقاصد کے لیے ٹی وی کے قیام کی منظوری دی.
फरवरी 1961 में सदर अयूब खान ने जापान का दौरा किया। वो जापान में टेलीविजन की तरक्की से बहुत मुतासिर हुए। उसी साल दिसंबर में हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर कोलंबो प्लान के 3 जापानी माहिरीन पाकिस्तान आए। उस वक्त ने मुल्क में टेलीविजन के क़याम का तफसीली जायजा लिया। 1962 के अवाइल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को पेश की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में टीवी सिर्फ तालीम तक महदूद करने के बजाय आम मकासद के लिए मुतारिफ कराया जाए। दूसरी समत हुकूमत के बहुत से कारपरदाजों का ख्याल था कि टेलीविजन को तालीम के बजाय निजी या तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना तायुश होगा। अक्टूबर 1962 में कराची में PIF यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल फेयर के उन्वान से एक और बैनुल-अक़वामी नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश में फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड ने एक तजुर्बाती टेलीविजन स्टेशन कायम किया। पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 200 टीवी सेट रखे गए। अवाम की फरमाइश पर उस स्टेशन को 31 जनवरी 1963 तक जारी रखा गया। उसी जमाने में हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में टेलीविजन के क़याम के लिए पेशकश तलब की। इस सिलसिले में 8 इदारों ने दिलचस्पी जाहिर की, जिसमें 3 गैर मुल्की इदारे भी शामिल थे। ये ख्याल था कि साहब ये एक ऐसा जरिया है जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से को लोगों को एक दूसरे से रूशनास कराया जा सकता है। आवाज़ तो पहुंचती है, लेकिन ये स्क्रीन पर जिस वक्त लोग आएंगे तो उनको एक दूसरे की बात समझने का ज़्यादा मौका मिले। ये भी ख्याल था कि ये तालीम का भी एक ज़रिया बन जाएगा। लिहाजा असल मकसद तो उस वक्त ये था, तफरीह का इतना मकसद नहीं था जितना ये था कि मुख्तलिफ सूबों के लोग जो हैं वो एक नेटवर्क में एक दूसरे से आशना हो सके, और ये नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी।